إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا سید وعلی المرسلین آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم صلی اللہ النبیین علیہ وسلم صلی اللہ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 164، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 4۔ رکوع نمبر 4 چوتھے رکوع کی یہ پہلی آیت مقدسہ ہے۔ اس سے گزشتہ آیت 163 کے اندر کل ہم نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود، معبود واحد ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ مگر وہی ہے۔ جب یہ بات مشرکین تک پہنچی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ آیت اتر آئی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو مشرکین نے ایک اعتراض کیا کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی مخلوق تو اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ گویا کہ انہوں نے اللہ کی شان قدرت پر اعتراض کیا کہ یہ سمجھ میں آتا نہیں کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کائنات اور ان سب کو چلانے والا ایک ہو۔ حالانکہ یہ عمومی طور پہ بیشتر چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن جو سمجھنا ہی نہ چاہے بدبخت ہو، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے یا ہمارے سمجھنے کے لیے، آپ کے پاس فوراً ٹرین چلتی ہے، کتنے ڈبے پیچھے ہوتے ہیں اور سب کو کھینچنے والا، چلانے والا ایک ہے۔ حالانکہ جتنی لمبائی پیچھے ڈبوں کی ہے، ہر ایک کی لمبائی جتنی ہے اتنی ہی اس کی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کی وہ طاقت کو پچھلے ڈبے نہیں جانتے یا لوگ دیکھنے والے نہیں جانتے۔ اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ پیچھے اتنے اور بھی ہوں، اس سے بھی کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ دوسری مال گاڑی کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ایک لمبی لائن ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو عام طور پہ سمجھی جا سکتی ہے، آج کے دور میں ہمارے سامنے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جہاز کے اندر جس حصے میں وہ کیپٹن بیٹھتا ہے، انجن بھی ادھر ہی ہوتا ہے، وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پیچھے سواریوں کے لیے، پیسنجر کے لیے بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن پورے کو اڑانے والا وہی حصہ ہوتا ہے۔ ظاہراً یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ بندہ مان رہا ہے
وہ مشرق بھی مان رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ انسان کو رب نے عقل دی، شعور دیا، اور اس کی دی ہوئی طاقت سے، عقل و شعور سے بندے نے اتنی چیزیں وہ تیار کر لی کہ جو باقی بہت لمبی چیزوں کو کھینچنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ عجیب بات ہے، بندہ اس کو مان رہا ہے جس بندے کو اللہ شعور دے، اس نے جو چیز بنائی اسے تو تسلیم کر رہا ہے، اور شعور اور یہ فہم و فراست دینے والی ذات کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے۔ سوچیں نا ذرا، یہ تو بندے نے چیز بنائی ہے، اس کو تو مان رہے ہیں کہ جی جہاز اتنی سواریوں کو لے کے اڑ سکتا ہے، اس کے انجن کے اندر اتنی طاقت ہے، ریلوے انجن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پیچھے وہ 100 ڈبوں کو کھینچ سکتا ہے۔ لیکن رب کی ذات پہ، اس کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ تو جب یہ وحدانیت کا، توحید پہ مبنی یہ آیت کا نزول ہوا اور لوگوں نے اعتراض کیے، مشرکین نے، چونکہ وہ تو خود 10 خدا بنا کے بیٹھے تھے، وہ تو گھر کا اور دکان کا اور مربے کا اور بیماری کا اور بارش کا اور وہ تو اتنے بنا کے بیٹھے تھے، ان کا تو ایک رب پہ یقین ہی نہیں تھا۔ یہ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آ کے پیغام دیا ہے، لوگوں سن لو، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں آج کی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ جب لوگوں نے آ کے کہا کہ جی فلاں فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں فلاں یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات ایک رب کیسے چلا سکتا ہے، ایک خالق کیسے چلا سکتا ہے؟ تو جب یہ اعتراض حضور کی بارگاہ میں آیا، ادھر سے جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے۔ اس آیت میں بڑی تفصیلاً جواب دیا گیا، کھول کے بات کر دی گئی کہ ان ناسمجھوں کو بتاؤ کہ جو رب اتنی مخلوق، اتنی کائنات بنا سکتا ہے، وہ رب چلا بھی سکتا ہے۔ جو کن فیکون کہہ کے، انما اذا ارادہ ان یقول لہ کن، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، ادھر کن کہا، ادھر سب کچھ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ذات اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتی ہے، وہ اسے، بولو سارے، اسے چلا بھی سکتی ہے، اعتراض کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس آیت میں ذرا سنیے کتنی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، اس کی تخلیق میں ذرا غور کریں۔ عقل مند کے لیے جدھر بھی وہ رخ کرے گا نا، اللہ کی قدرتوں کے شاہکار موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو ذرا غور تو کرو۔ یہ جو چند فٹ کی ہے چھت، اس کو کھڑا کرنے کے لیے کتنے سہاروں کی ضرورت پڑی؟ ادھر دیواریں بنائی ہیں، ادھر پلر بنائے ہیں، یہ پلر، یہ پلر، یہ دیوار، یہ دیوار، یہ دیوار، 4 دیواریں بنائی، پھر پلر کی ضرورت پڑ گئی۔ احاطہ کتنا ہے؟ اتنا سا۔ ارے اتنی سی چھت کو کھڑا کرنے کے لیے بندے محتاج ہیں دیواروں کے، بندے محتاج ہیں پلروں کے، ستونوں کے۔ ذرا آسمان کو تو دیکھو، کتنی بڑی چھت ہے، اللہ نے بغیر ستونوں کے قائم کر دی ہے۔ اس کی قدرت نہیں ہے؟ کوئی دکھائیں نا، کوئی ستون دکھائیں، کوئی پلر دکھائیں، کوئی دیوار دکھائیں کہ جس کے اوپر یہ آسمان کھڑا کیا ہو۔ جب کچھ نہیں ہے تو تمہیں رب کی قدرت سمجھ آ جانی چاہیے، یہی تو رب توجہ دے رہا ہے۔
کہ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا آسمان کو نظر تو اٹھا کے دیکھیں کہ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے وہ اس کا نظام چلا بھی سکتا ہے. اور پھر ایک آسمان نہیں، کتنے؟ 7 آسمان، طے در طے، اگلا پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا، 7 آسمانوں کو کھڑا کیا. تو درمیان میں کوئی ستون نہیں، درمیان میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں درمیان میں رکھا. ذرا غور تو کرے اس کی قدرت کا عالم کیسا ہے. والارض، پھر زمین کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں. اچھا، آسمان جمع کا لفظ ہے، والارض یہ واحد کا ہے. اس میں حکمت مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ان کے درمیان فاصلہ ہے. بلکہ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال چلتے رہیں تو پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. اتنا بڑا فاصلہ ہے، ذرا غور کریں کتنا ہے. لیکن شان محمدی بھی دیکھیں، ایک رات میں سارے سفر طے ہو گئے، گئے بھی ہیں اور پھر آئے بھی ہیں. اللہ اکبر. فاصلہ کتنا ہے یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. اللہ اکبر. اور زمین یہ ایسے ہے جیسے یہ چھلکے نہیں ہوتے پیاز کے، ایک چھلکا، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. فرمایا زمین اس طرح ہے، اس کے درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا لیکن خاصیت الگ الگ ہے. اسی طرح آسمان کی بھی خاصیت الگ الگ ہے. کسی کی خاصیت سونے کی طرح ہے، کسی کی چاندی کی طرح ہے، کسی کی تانبے کی طرح ہے. اس طرح ان کی خاصیتیں الگ الگ ہیں. لیکن زمین کا مادہ، اس کو واحد رکھنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ یہ زمین کا مادہ ایک ہے اور سب کا مادہ مٹی ہے. یہ ساری کی ساری زمینیں کیا ہیں؟ مٹی. اور اس میں غور کریں، تدبر کریں ذرا. آسمان دے رہا ہے، زمین لے رہی ہے. بارش کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے. کس پہ آتا ہے؟ زمین پہ. سورج کی روشنی کدھر سے آتی ہے؟ آسمان کی طرف سے. لے کون رہی ہوتی ہے؟ زمین لے رہی ہوتی ہے. چاند کی چاندنی کدھر سے آتی ہے؟ آسمان کی طرف سے. لے کون رہی ہوتی ہے؟ زمین لے رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کیسا یہ ایک نظام قدرت قائم کیا ہے اور اس کے اندر کتنا حسن رکھا ہے. اور شان قدرت یہ دکھائی ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، بندے کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی قدرت سامنے آ جائے گی. اور زمین دیکھیں، ادھر ہم بور کریں تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ پانی. ذرا اگلے چوک میں چلے جائیں، ہربنسپورہ چوک میں چلے جائیں، ادھر بورنگ کریں تو کیا نکلے گا؟ اچھا، ٹھوکر پہ چلے جائیں تو پھر ادھر بور کریں تو نیچے کیا نکلے گا؟ پانی. چلیں اگلے شہر میں پتوں کی چلے جائیں تو وہاں کیا نکلے گا؟ اگلے صوبے میں چلے جائیں تو وہاں کیا نکلے گا؟ کمال نہیں ہو گیا؟ ایک بات تو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ جدھر بھی بورنگ کرتے ہیں نیچے سے کیا نکلتا ہے. تو پھر سمجھ تو آ گیا نا کہ ساری زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، آسمان کو دیکھو تو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے تمہیں اپنی قدرت سمجھا دی ہے. اور زمین کو دیکھو تو صحیح کہ ساری زمین کے نیچے پانی، اس پانی کے اوپر یہ زمین قائم کر رکھی. جدھر بھی بورنگ کرے نیچے سے پانی ہے نا، تو پانی کے اوپر بچھا دی. اللہ اللہ، کیا اس کی قدرت ہے. اور پھر اس کی جہت، اس کی خاصیت ذرا دیکھیں
ایک طرف نرم اتنی کہ آپ ادھر بیٹھ کے نا کچی مٹی پہ انگلی ماریں تو وہ کریت سکتے ہیں، مٹی اکھاڑ سکتے ہیں، اور سخت اتنی ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ بھی قائم کر رکھے. اس کے اوپر پہاڑ موجود ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس کا وزن کتنا ہے. اس کے اوپر ٹنوں منوں وزن کے بڑے بڑے ٹریلر گزر رہی ہیں، چیزیں گزر رہی ہیں. انسانوں کا وزن کتنا ہے، چیزوں کا وزن کتنا ہے، جانوروں کا وزن کتنا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر یہ زمین اپنی جگہ پہ قائم کھڑی. نیچے کیا ہے؟ پانی. تو پانی کے اوپر چیز تو یا تو ادھر ہو جائے گی یا ادھر ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ کی کیا قدرت ہے، اتنی بڑی زمین پانی کے اوپر بچھا رکھی. اللہ تیری قدرت کے کیا کہنا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بس یہ زمین بن گئی، یہ کوئی ہلنے والی شے ہے، بس بنا کے بچھا دی ہے، یہ تو ہل ہی نہیں سکتے. وہ کہتا ہے نا 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 نا، میں چاہوں تو کبھی کبھی، میرے خیال میں 2005 میں آیا تھا بڑا زلزلہ کہ 8 میں آیا تھا، 5 میں آیا. ہاں 5 میں آیا تھا. اچھا زیادہ تر آیا تھا یہ پہاڑی علاقوں میں، یہ مظفر آباد، باغ، ڈڈیال، مانسیرا، ادھر پہاڑی پٹی جو ہماری ہے نا، زیادہ تر ادھر آیا تھا. تو بڑی سے بڑی انسان کی نظر میں جو سب سے بھاری چیز ہے اور بڑی وسعت چوڑائی والی ہے، اونچائی والی ہے، وہ کیا ہے؟ پہاڑ. یہی تو تمہیں سمجھایا کہ تمہاری نظر میں جو سب سے وزنی چیز ہے، بڑی چیز ہے، اور حقیقتاً بھی یہی ہے نا، پہاڑ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی علاقے کو ہلا کے بتا دیا کہ میں چاہوں تو زمین بھی ہلا سکتا ہوں، پہاڑوں سمیت ہلا سکتا ہوں. اس لیے تمہارے دل میں یہ بات نہ ہو کہ بس زمین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جدھر بچھ گئی اس کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کبھی کبھی ہلا کے بھی بتا دیتا ہے کہ نہ نہ نہ، میں ہلا دوں تو پل بھر میں جو محلات کے مالک تھے ان کو اتار کے جھونپڑیوں میں بٹھا سکتا ہوں. جو بڑے بڑے مالدار تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی قدرت سے ڈرتے رہنا چاہیے. وہ چند لمحوں بعد خود لائنوں میں کھڑے تھے کہ ہمیں کوئی آ کے دے جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ 2 چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی. چونکہ زمین پہ تم چلتے ہو، آسمان کو روز دیکھتے ہو، روز آسمان کو دیکھتے ہو، اور پھر آسمان کے اندر کتنا کچھ اس نے رکھا ہے. یہ ہے نا چبرجی، اس کے پاس ایک گول سا ڈول نما، گیند نما ایک عمارت ہے، اس کو کہتے ہیں سیارہ گاہ. کبھی موقع ملے نا تو اس کو ضرور دیکھنا ہے. اس کے اندر مجھے 1 یا 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. جہاں پہ وہ جہاز پڑا ہے اس کے پاس ہی وہ عمارت ہے، بالکل گول سی، اسے کہتے ہیں سیارہ گاہ. وہ ٹکٹ لیتے ہیں تھوڑی سی جتنی بھی ہے. تو کافی سال پہلے میرا جاننے کا اتفاق ہوا بچوں سمیت. وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کے اندر آپ جا کے بیٹھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اب آسمان کی سیر کروانے چاہ رہے ہیں. تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ جیسے آپ اوپر اڑ رہے ہیں. اور ادھر بیٹھے ہی مطلب وہ باقاعدہ ایک سورج چڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لو جی اب دھوپ آ گئی. پھر وہ غروب ہوتا ہے، پھر وہ چاند چمکتا ہے، پھر آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے. بڑا دلچسپ ہے وہ. اس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ آسمان کے اندر یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ ستارہ فلاں سا ہے، یہ ستارہ، اس کے اوپر باقاعدہ ایرو لگا کے کہ یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے. اور جب وہ پہلا شخص گیا چاند پہ تو اس نے یہ قدم رکھا، اس کے یہ نشان ہے، وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں آسمان کو ہی اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر ہی پتہ نہیں کیا کچھ. زمین کی تہوں کے اندر جائیں تو آپ ذرا دیکھیں اس زمین میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں. یہ کوئلہ کہاں پہ ہے، یہ چونا کہاں پہ ہے،
یہ سونا کہاں پہ ہے، یہ چاندی کہاں پہ ہے، یہ تیل کہاں پہ ہے، یہ گیس کہاں پہ ہے؟ کیوں جی؟ اللہ اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے۔ دو چیزیں سب سے پہلے، اس آیت پہ بڑا کچھ ہے یقیناً، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اور اعتراض کرنے والوں کہ اتنی بڑی کائنات کو رب کیسے چلائے گا اکیلا؟ اور جو ذات اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتی ہے وہ چلا بھی سکتی ہے، صرف آسمان و زمین میں غور کر لو تمہیں اس کی قدرت سمجھ آ جائے گی۔ آسمان میں کیا کچھ رکھا ہے، کتنی خاصیتیں رکھی ہیں، سورج اسی میں چمکاتا ہے، چاند اسی میں چمکاتا ہے، ستارے اسی میں چمکاتے ہیں، اور جناب اس کی 7 تہیں رکھی ہیں، اور اس کے اندر کتنے سیارے رکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں سائنسدان آج تک اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں لیکن حد کو نہیں پہنچ سکے، کوئی نہیں پہنچ سکا۔ زمین کی خاصیتوں کو دیکھ لیں تو بندہ ادھر ہی گم ہو جائے گا۔ اس زمین کی تہ میں اللہ نے کیا کیا کچھ خزانے قائم کر رکھے ہیں، اس زمین کی تہ میں کیا کیا کچھ خزانے رکھے ہیں، اسی کو دیکھ لیں، انہی پہ غور کریں تو پھر ماننے پہ مجبور ہیں کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ابھی 2 ہی لفظوں پہ ہماری بات ہو سکی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی کو ہم کل جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔